فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ ایک ہینگنگ روپ ہے، یعنی پھندا ہے، اور چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کو اٹھا کے ٹیک اوور کر لیں ساری چیزوں کو، کہ پنجاب جو ہے وہ کتنے دن بعد اب میدان جنگ بن جائے گا۔ ہمیں ہی کھڈے لائن لگا کے سارا ملبہ، سارا کچرا جو گند تھا وہ ہم پر ڈال کے، کرونا والے بھی جو ہیں وہ مان گئے ہیں کہ اکتوبر میں ہی الیکشن ہے۔ ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اب آیا چاہتا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں کسی نقطے، فل سٹاپ اور کومے میں بھی کوئی ایسی چیز یہاں بہام نہیں چھوڑا جائے گا جس کے بعد اگر یہ سپریم کورٹ میں کیس ٹیک اپ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی ریویو ہو سکے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 17 کے 17 ججز بیٹھ کے فل کورٹ بنا کے بھی عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے اس میں نہ تبدیلی کر سکیں گے، نہ اس کے خلاف کوئی اور جو ہے اس میں فیصلے میں چینجنگ کر سکیں گے۔ اور یہ بھی جو ہے تاثر دیا جا رہا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا میں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ ایک ہینگنگ روپ ہے، یعنی پھندا ہے جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے گلے میں پڑ جائے گا، اور اس کے بعد وہ یہ بھی ایک خیال گمان کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ شاید اپنی سیاست جاری نہ رکھ سکیں، اور ایک نئی ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ کیا آئندہ عام انتخابات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے، ان کی جماعت حصہ لے سکے گی فارن فنڈنگ کیس کے بعد۔ اور اگر اب کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کچھ بھی سنا دے، اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گا، اور پھر وہ ایک تاثر جو چل رہا ہے کہ جو تنقید کی جا رہی ہے، یعنی حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں ان کی طرف سے کہ جی 3 رکنی بینچ بنے گا اور وہ پھر اس کو ڈیزالو کر دے گا، یا اس کو ریویو کر دے گا، یا اس میں سے نقائص نکالتے ہوئے دوبارہ سے اس ساری سچویشن کو ریویو کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ حکومت تبدیل ہو گئی، اور حمزہ شہباز صاحب اب وزیر اعلیٰ نہیں ہے، پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ وفاق میں جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان صاحب نے اس کو رجیم چینج کا نام دے دیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو، پاک فوج کو اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا، اور کہا جی اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہے، اور مطلب عدالتوں کو بھی یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جی یہ سب لوگ 1 پیج تھے، یہ وہ جو الزامات وہ لگانا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں اب جب حکومت چینج ہوئی ہے تو اس کو کیوں نہیں عمران خان صاحب نے رجیم چینج کا نام دیا؟ اور کیا اب سپریم کورٹ نے جو اقتدار حمزہ شہباز سے لے کر پرویز لائی کو، یعنی جو عمران خان صاحب کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ تھے ان کو دیا، تو کیا عمران خان صاحب یہ رجیم چینج ہے اس میں کہ نہیں، یہ کوئی نئی تھیوری ہے، یا یہ اب عوام کی جیت ہے؟ پہلے رجیم چینج تھا جو تحریک عدم اعتماد آئی، جو عوام کی ووٹوں سے جیتے ہوئے اراکین آپ کے خلاف لے کے ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ جو سارا معاملہ ہے یہ سنبھلنے نہیں بلکہ بگڑنے جا رہا ہے، کیونکہ جو سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالات سموتھ ہو گئے، یہ سموتھ نہیں ہوئے۔ اسی دوران شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جی اکتوبر میں الیکشن ہے، اور اس کے اوپر تمام جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ ہو چکی ہیں، ان کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے، اور اب تو انہوں نے مطلب آصف زرداری کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا جب تو کرونا والے بھی جو ہیں وہ مان گئے ہیں کہ اکتوبر میں ہی الیکشن ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں مانے اور ان کے اوپر کام جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے بار یہ کہا کہ جی میں اب کسی سے بات نہیں کروں گا، میں نے لائنیں بلاک کر دیں، یہ کر دیا، وہ پھر خبریں آنا شروع ہوئی کہ عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے نمبر کھول دیے ہیں، میں نے نمبر ان بلاک کر دیا۔ پھر سافٹ انٹرونشن کی بات آ گئی، نرم مداخلت کی، پھر کافی ساری اور ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جھولی میں چیزیں دوبارہ گرنا شروع ہو گئیں۔ پھر ان کو بتایا گیا میڈیا کے ذریعے عوام کو کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک پتھر گرنے والا تھا، اور وہ ان کو کچھ دیر کے لیے ہٹایا گیا، اب پتھر کسی اور پہ گرا دیا گیا۔ کیا جس نے پتھر گرنے سے بچایا اس کو ساری صورتحال کا معلوم تھا کہ جو 4 سالہ معیشت کے اندر جو کارکردگی رہی پی ٹی آئی حکومت کی وہ کیا تھی، اور اس کے بعد جب ان کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا تھا، معیشت کے جو فیصلے انہوں نے لیے ہوئے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے ایک فوری طور پہ چہروں کو تبدیل کر کے عمران خان صاحب کو ذرا پھر سائیڈ لائن کیا، اور کچھ لوگوں کو آگے کر کے ان کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا۔ کیا اس کے اندر یہ راز بھی جو ہے وہ مطلب چھپا ہوا تھا؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ کتنے دن بعد اب میدان جنگ بن جائے گا۔ کیا پی ایم ایل این جو اس وقت شدید ناراض ہے کیونکہ ان کو اب کھڈے لائن لگا دیا گیا پنجاب میں، یہ نوٹ فرما لے آپ
کہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں اس وقت کو ڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پی ایم ایل این کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ بہت زیادہ نالاں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اقتدار عوام کو ریلیف دینے کے لیے مجھے جب بتایا گیا تو لیا تھا، لیکن ہمیں ہی کھڈے لائن لگا کے سارا ملبہ سارا کچرا جو گند تھا وہ ہم پر ڈال کے ہمیں کھڈے لائن کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اب کچھ سخت فیصلے لینا چاہتے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں کیا سخت فیصلے لیں گے، کیا الٹیمیٹلی وہ پاکستان تشریف لائیں گے نہیں لائیں گے، اور فارن فنڈنگ میں جب یا انتظار کریں گے کہ فارن فنڈنگ میں پہلے الیکشن کمیشن عمران خان کو دوبارہ جو ہے وہ منظر عام سے مطلب سیاسی طور پر جو ان کے خلاف وہ فیصلہ کہا جا رہا ہے جائے گا، جس کے اوپر بڑی صفائیاں بھی آ رہی ہیں، فواد چوہدری وغیرہ، کوئی ایڈی گل نہیں، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ بڑا روٹین کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہ یہ بھی پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اچھا چلے ہمارا اگر فیصلہ آنا ہے تو پھر پی کا بھی آئے، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا بھی آئے، پھر ہم اکیلے کیوں؟ تو پھر بھائی یہ جس کی سماعت پوری ہو چکی ہے اس کا فیصلہ تو کم از کم آنا ہے، لیکن اس کے میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ اثرات نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت بڑے جذبے اور ولولے کے ساتھ ہیں، اور ایک دو چیزیں انہوں نے بڑی اہم جو ہے اپنے اتحادی یعنی چودھری پرویز لائی کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی ایک میسیج کنوے کیا ہے، اور وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ کیا یہ جو مسلم لیگ کاف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو، اور چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کو ہٹا کے ٹیک اوور کر لیں ساری چیزوں کو، اور بالکل کلین ہو جائیں، اور اس کے بعد کاف لیگ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر چلی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو پنجاب میں نیا ایک میدان جنگ سجنے جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو پی ٹی آئی ہے اور مسلم لیگ کاف ہے اس کو اتحادی مل کر کیا چیلنج دے سکیں گے، اور کیا پنجاب میں اب حالات سموتھ ہو سکیں گے، یا پھر اس کے بعد جو اگلا ٹارگٹ عمران خان صاحب نے رکھا ہوا ہے کراچی کو اور سندھ کو، کیا اس کے اوپر اب وہ جائیں گے اور اس کے دوران پھر دوبارہ سے سیاسی ہیجان پیدا ہوگا، یا یہ سارے معاملہ طے ہو گئے ہیں وہ پنجاب تک ہی صرف رہیں گے اور سندھ کو نہیں چھیڑیں گے، اور کے پی کے اور پنجاب کے اندر ہی پالیٹکس جو ہے عمران خان صاحب کی جاری رہے گی۔ اس حوالے سے آئندہ دنوں میں جو ہے وہ بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جیسے جیسے اس کے اوپر مزید انفارمیشنز آتی جائیں گی، جیسے جیسے خبریں آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔